السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر الطاف حسن ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پیش آیا۔ اس واقعے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول نے اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ میدان کربلا میں اپنی عظیم شہادت پیش کی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک اور انتہائی مظلومانہ واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا پر نہ صرف آسمان اور زمین روئے بلکہ جنات بھی اس پر روئے، اور اسی طرح جنگل کے جانور بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے، اور پوری انسانیت آج تک اس واقعے کے درد کو شدت کے ساتھ محسوس کرتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آج بھی ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد اور غم کے شریک ہوں اور ان کے عظیم مقصد کے ساتھی ہوں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموش زبان اہل ایمان کو ہمیشہ یہ دعویٰ دیتی ہے کہ وہ مقصد بڑا عظیم مقصد تھا، جس مقصد کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوئے، اور بے چین ہو کر سب سے پہلے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور پھر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ ان کی خاموش زبان آج بھی اہل ایمان کو اس عظیم مقصد کی دعوت دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے سفر کا اہم تجزیہ کریں، مکہ سے کوفہ کی طرف جو سفر کیا، اس پورے سفر میں ان کے خطوط، خاص طور پر اہل بصرہ کے نام جو انہوں نے خط لکھا، اسی طرح مختلف مقامات پر جو انہوں نے خطبات دیے، اگر ہم ان کا تجزیہ کریں اور بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد انتہائی عظیم مقصد تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کتاب و سنت کا وہ سلسلہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا، اس کو از سر نو جاری کیا جائے، اور مملکت اسلامیہ میں جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ان کے مقابلے میں اسلام کی نظام عدل کو از سر نو نافذ کیا جائے۔ اسی طرح حق کے مقابلے میں اگر زر آ جائے، ظلم آ جائے، طاقت آ جائے، اسی طریقے سے اگر زور آ جائے تو اس سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حق کو قائم کرنے کے لیے انسان کو اگر بڑی سے بڑی بھی قربانی دینی پڑے تو انسان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ اپنی ذات کی قربانی ہو، اپنے مال کی قربانی ہو، اور اسی طرح اپنی اولاد کی بھی قربانی کیوں نہ ہو، انسان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا جو انہوں نے پوری انسانیت خصوصاً اہل ایمان کے سامنے رکھا، وہ یہ تھا کہ چاہے خوف کا عالم ہو، مشقت کا عالم ہو، میدان جنگ ہو، تو اس وقت بھی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور میدان جنگ میں بھی اللہ کی عبادت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ وہ عظیم مقاصد ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کے دوران ہمیں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان کو چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے واقعے کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے عظیم مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ چند رسمیں ادا کرنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسوہ حسینی بہت عظیم مقصد پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس واقعہ کربلا میں اہل نظر کے لیے بڑی عبرتیں بھی ہیں اور بہت بڑے نصائح بھی ہیں۔ ہمیں اللہ ان نصائح کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کا دردناک واقعہ کس طرح پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے نظام خلافت کو سنبھالا، اور نظام خلافت سنبھالتے ہی اس نے اطراف مملکت کے اندر اپنی خلافت کی بیعت کے حوالے سے اعلان کیا۔ شام اور عراق کے لوگوں نے بہت آسانی سے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا، لیکن یزید کو اس بات کا شدت کے ساتھ احساس تھا کہ اہل مدینہ اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے،
اور خاص طور پر حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور اسی طرح چند اور اصحاب اس کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ آپ میری خلافت کے حوالے سے بیعت کا انتظام کریں، اور خاص طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور اس طرح ان کے چند اور اصحاب ان پر پریشر اور دباؤ ڈالیں اور میری خلافت کے حوالے سے بیعت کا انتظام کریں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور دیگر چند اصحاب نے یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اب یزید کی طرف سے دباؤ بڑھے گا، اسی لیے حکمت عملی کے طور پر یہ تمام اصحاب مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا یہی ارادہ کیا اور اپنے اصحاب کو اور اپنے اہل بیت کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا پروگرام اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ عرصہ تک وہاں پر مقیم رہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ وہاں پر تقریباً 4 مہینے تک مقیم رہے، اور اس دوران اطراف میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہی صورتحال کوفہ میں پیش آئی، اور کوفہ کے لوگوں نے بھی یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں ملاقات کرنے کے لیے مختلف وفود بھیجے اور خطوط بھی بھیجے، اور ان کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ اصرار کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس مطالبے کو غور سے دیکھا۔ چنانچہ آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ پہلے روانہ ہونے سے پہلے کوفہ کی صورتحال کو دیکھا جائے اور تصدیق کی جائے کہ وہاں کے لوگ واقعتاً یزید کی خلافت کے انکاری ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تصدیقی نقطہ نظر سے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے حکم پر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ وہاں جا کر ان کو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہاں کے لوگ یزید کی خلافت سے انکاری ہیں، اور وہ اس سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے لوگوں سے بیعت لینا شروع فرمائی، اور تاریخ لکھتی ہے تقریباً 18,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ کوفہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پیغام اور ان کی خلافت اور ان کی بیعت کا معاملہ رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا، اور اسی دوران یزید کی حکومت اور اس کے نظم اور وہاں کے گورنر اور اس کی حکومت کو اس حوالے سے اطلاعات بھی ملنا شروع ہو گئیں۔ اسی دوران حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا اور اس میں یہ بات واضح کی کہ کوفہ کے حالات آپ کے حق میں بہتر ہیں، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو کر یہاں کوفہ تشریف لے آئیں، اور یہاں کے لوگ آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے، آپ کو تحفظ بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، یہاں کے تک کہ 18,000 لوگوں نے آپ کی خلافت کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے ملنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا عزم مصمم کر لیا اور اپنا مضبوط ارادہ کر لیا کہ اب وہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب آپ کے اس ارادے کے حوالے سے آپ کے اصحاب کو، مکہ کے لوگوں کو اور دیگر مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ یکے بعد دیگرے آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کو یہ رائے دی کہ آپ کوفہ روانہ نہ ہوں۔ چنانچہ محمد بن حنفی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ کوفہ نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے یہی کہا کہ آپ اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ اکیلے چلے جائیں اور اپنی خواتین کو اور اپنے اصحاب کو کوفہ نہ لے جائیں۔ اسی طرح باقی اصحاب نے بھی آپ کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔
لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ارادہ مضبوط کر چکے تھے، وہ عزم مصمم کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور بعض مواقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا یا میں استخارہ کروں گا، مجھے جو بہتر لگا اسی کے مطابق میں عمل کروں گا۔ چنانچہ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا اور اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر کوفہ کے لیے وہ روانہ ہوئے۔ جب وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں مختلف قبائل، وہاں کے لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف تھے اور آپ کے ارادے سے جب وہ واقف ہوئے تو وہ بھی آپ کے قافلے کے ہمراہ ہو گئے۔ اس طرح آپ کے قافلے کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ سفر میں بڑھتی چلی گئی اور مختلف قبائل بھی آپ کے ساتھ ہوتے چلے گئے۔ لیکن راستے میں ابھی آپ کوفہ کی طرف روانہ ہی تھے اور کچھ مناظر ہی طے کی تھیں تو کوفہ کی صورتحال بالکل یکسر بدل گئی، اور کوفہ کے لوگوں کی جو وفا تھی وہ جفا میں تبدیل ہو گئی، اور مسلم بن عقیل وہاں پر اکیلے اور تنہا ہو گئے اور بالکل بے کسی کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ یزید کی حکومت کو جب معلوم ہوا کہ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت دی جا رہی ہے تو لہذا اس پر سختی سے نوٹس لیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی گھر میں مسلم بن عقیل پائے گئے تو نہ صرف مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا بلکہ اس گھر کو بھی جلا دیا جائے گا، اور جنہوں نے پناہ دی ان کو بھی سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کے لیے وہاں کی سرزمین تنگ ہو گئی، آپ بے کس ہو گئے اور مختلف جگہوں پر آپ پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار آپ کو گرفتار کیا گیا اور نعوذ باللہ شدت کے ساتھ اور وحشت ناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ اطلاع پہنچائی جائے کہ کوفہ کی صورتحال کافی حد تک بدل چکی ہے اور یہاں کے لوگوں کی وفا اب وفا نہیں رہی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچنے سے پہلے ہی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے سفر میں رواں دواں تھے، اور راستے میں کچھ اصحاب آپ کے ساتھ ملے اور انہوں نے کوفہ کی اور عراق کی صورتحال اور یزید کے ظلم و ستم کے حوالے سے اور عبید اللہ بن زیاد کی سختی کے حوالے سے آپ کو اطلاعیں دیں کہ آپ اپنا واپسی کا راستہ اختیار کر لیں۔ اسی طرح عرب کا ایک مشہور شاعر فرزدق بھی آپ سے اس راستے میں ملا، آپ سے ملاقات کی، اس نے بھی آپ کو عراق کی صورتحال سے آگاہ کیا اور آپ کو رائے دی کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اتنے عرصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے اصحاب کو خطاب کیا اور ان کے ساتھ نے اپنی رائے رکھی، لیکن اس موقع پر اہل بیت نے اور آپ کے اصحاب نے خصوصاً بنو عقیل نے اس بات کا مصمم ارادہ ظاہر کیا کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ چنانچہ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا اور بڑھتے بڑھتے جب یہ کوفہ کے قریب پہنچا تو اس وقت اطلاع ملی کہ کوفہ کے حالات ان کے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ صورتحال یہ ہے یا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کو گرفتار کر لیا جائے گا یا یہ ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس دوسری طرف یزید کی حکومت کو بھی آپ کی آمد کا محسوس ہوا، آپ کی آمد کے متعلق اطلاعات ملی تو انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجیں بھیجنا شروع کر دی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا لشکر حر بن یزید کا تھا، جو 1000 افراد پر مشتمل یہ لشکر تھا۔ وہ حر بن یزید آپ کے پاس یہ لشکر لے کر آیا، آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوئی اور آپ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ پھر اس کے بعد یزید نے عمر بن سعد کا 4000 افراد پر لشکر بھیجا، اور جب وہ یہاں پر پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقاصد ان تک پہنچائے اور ان کے ساتھ گفتگو شنید کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن سعد کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، ایک گفتگو ہوئی، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 مطالبات پیش کیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں واپس امن اور تحفظ کے ساتھ مدینہ واپس جانے دیا جائے، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا
کہ ہمیں یزید کے ساتھ براہ راست ملاقات کرنے دی جائے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ تیسرا مطالبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ ہمیں مملکت کے اطراف سے باہر جانے دیا جائے اور سرحدوں پر جانے دیا جائے، تاکہ اس وقت جو جہاد ہو رہا تھا اس میں ہمیں شرکت کا موقع دیا جائے اور ہم اپنی زندگی وہیں پر گزار دیں۔ یہ تین جو تجاویز تھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا ان تک پہنچا دی، اور وہ ان تینوں تجاویز کے ساتھ اتفاق کرتا تھا۔ لیکن اس وقت جو شمر ذوالجوشن وہاں پر موجود تھا اس نے ان پر عمل کرنے سے منع کر دیا اور مشورہ دیا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہ دیں۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے شمر ذوالجوشن کی بات کو تسلیم کیا اور شمر کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور یہ کہا کہ یہ خط لے کر جائیں اور عمر بن سعد سے کہیں کہ آپ کو جو کہا گیا وہی کریں، ورنہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور شمر ذوالجوشن کو کہا گیا کہ اگر عمر بن سعد آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں تو اس کی جگہ پر لشکر کی کمان آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ چنانچہ وہ لشکر لے کر اور خط لے کر میدان جنگ میں پہنچا اور عمر بن سعد کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا خط رکھ دیا۔ چنانچہ صورتحال بڑی سنگین ہو گئی اور جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور ایک خطاب کیا، اور کوفہ کے لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے، جن کے آپ نام بھی جانتے تھے، اور لہذا آپ نے ان کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا آپ نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ کیا آپ نے خلافت کے حوالے سے بات نہیں کی تھی؟ تو لہذا آپ کی بات مان کر میں یہاں پہنچ چکا ہوں، لہذا آپ اگر اپنی باتوں سے منحرف ہیں تو پھر مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت شمر ذوالجوشن اس بات کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا مطالبہ صرف یہی تھا کہ یزید کی خلافت کو تسلیم کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیں تو انہوں نے اس وقت فرمایا، لا واللہ لا یکون ابدا، بخدا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ کے اندر بیعت سے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ لوگوں نے ہی مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ چنانچہ حر بن یزید اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن رہا تھا اور اس کے دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوئی، اور نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہوا اور آپ سے معافی مانگی، اور ابتدائی طور پر اس سے جو مسٹیک اور غلطی ہوئی اس کا اعتراف کیا، اور اس نے کہا کہ جب میں یہاں پر لشکر لے کر آیا، اگر اس وقت آپ کو واپس جانے کا موقع دے دیتا تو اس وقت یہ صورتحال پیش نہ آتی، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ یہ لشکر، یزید کا یہ لشکر آپ کے ساتھ، عبداللہ بن زیاد کا یہ لشکر آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرے گا۔ چنانچہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ اپنی شہادت دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں بھی اپنی جان آپ کے ساتھ مل کر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے اپنی جان قربان کرتے چلے گئے، اور آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے قافلے پر 3 دن کے لیے پانی پر پابندی لگا دی گئی اور پانی بند کر دیا گیا، اور آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پیاس کے عالم میں اور ایک مشکل وقت میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن یزید کے ہاتھ پر اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو 10 محرم الحرام 61 ہجری میں میدان کربلا میں پیش آیا۔ یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، انتہائی مظلومانہ واقعہ ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے رات کے وقت میں اپنے اصحاب سے کہا کہ اس وقت عبید اللہ بن زیاد کو اور اس کے لشکر کو صرف میری جان چاہیے، لہٰذا آپ سب لوگ اگر چلے جائیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ رات کے اندھیرے میں اگر آپ منتشر ہو جائیں اور کسی بستی، علاقے اور گاؤں میں آپ جا کر پناہ لے لیں تو لہذا آپ کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔
لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کی وفا دیکھیے کہ انہوں نے حضرت حسین کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اپنی جان قربان کر دی، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ میدان جنگ میں آخری لمحے تک دیا۔ تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے عظیم مقاصد کے لیے، خلافت کے نظام کے دوبارہ اجرا کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اور حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اور میدان جنگ میں جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکایا اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کو قبول فرمائے اور آج کے مسلمانوں کو اسوہ حسینی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین کی خاموش زبان آج بھی ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو ان کی دعوت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو حق کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو ظلم کے مقابلے میں سینہ سپر ہو سکتے ہیں؟ اور کون ہیں وہ لوگ جو انصاف قائم کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں؟ اس واقعے میں تمام اہل نظر کے لیے عبرتیں بھی ہیں اور بڑے نصائح بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کے ظلم اور وقت کے ظالم کردار کے خلاف کھڑے ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔